آج کل ترکی کے بہت سے ڈرامے اور مشہور ہو رہے ہیں، جن میں سے کچھ عثمان غازی اور ارطغرل غازی جو کوئی بابر سالار، اور انہی میں سے ایک جو آج کل بہت مشہور ہو رہا ہے اس کا نام ہے پایا تحت سلطان پایا تحت سلطان سلیمان۔ اس میں پایا تحت سلیمان جو ایک عثمانی حکمران تھے، ان کی دور کی ساری چیزیں دکھائی گئی، ان کے دور میں واقعات جو ہوئے، اور میں آج انہی کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ معلومات فراہم کروں گا۔ تاریخ کے حساب سے، اس ڈرامے کے حساب سے تو اس ڈرامے میں ان لوگ نے بہت الگ طریقے سے ان کو پیش کیا ہے، حالانکہ جو تاریخ نے واقعہ، جو مورخین نے جو واقعے لکھے ہیں وہ اس سے بالکل مخالف ہے۔ تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وہی بتاؤں گا، تو یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ تاریخ کی سب سے زیادہ طاقتور عثمانی حکمران تھے، جن کی دلیری کو دشمنوں نے بھی تسلیم کیا۔ تو آپ لوگوں نے سب نے صحیح پہچانا، ان کا نام ہے سلطان سلیمان اعظم۔ سلطان سلیمان اعظم فاتح مصر و شام، سلطان سلیم اول کے بیٹے اور فاتح قسطنطنیہ محمد ثانی کے پر پوتر ہے۔ وہ اپنے دادا سلطان بایزید ثانی کے عہدے میں 1494 میں پیدا ہوا۔ صرف 7 سال کی عمر میں ان کے والد نے قسطنطنیہ میں مذہب، تاریخ اور سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ لڑکپن میں ان کی فوجی تربیت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں سلطان سلیم اول نے انہیں کفا کا گورنر مقرر کر دیا۔ سلطان سلیمان 1520 میں اپنے والد کی وفات کے بعد حکمران بنے۔ ان کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اور انہی کے دور میں سلطنت سب سے زیادہ وسیع ہوئی، اس لیے وہ سلیمان اعظم کہلاتے ہیں۔ کیونکہ قانون کی حکمرانی قائم کرنے پر انہیں سلیمان قانونی بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لا گیور، جو کہ اردو انگلش میں۔ یورپی مورخین نے انہیں سلیمان دی شان کہتے ہیں، سلیمان دی مینیفیسنٹ۔ گورنر شام غزالی کی بغاوت کا خاتمہ۔ سلطان سلیم اول نے شام فتح کر کے وہاں غزالی نامی ایک شخص کو حاکم بنا دیا۔ سلطان سلیم اول کی وفات کو سنتے ہی غزالی نے بغاوت کر دی اور اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ سلطان سلیمان نے فوراً ہی ایک فوج شام روانہ کی۔ غزالی کو شکست ہوئی اور شام دوبارہ عثمانی سلطنت میں آ گیا۔ شام کی اس فتح سے شاہ ایران اسماعیل صفوی عثمانیوں سے ڈر گیا، کیونکہ وہ شام پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ یورپ میں شاہ ہنگری کی لوئی ثانی، جو سربیا کا بھی حکمران تھا، نے خراج دینے کے بجائے سلطان کے سفیروں کو شہید کر دیا۔ اس وقت سلطان سلیمان نے اگست سن 1521 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، اور 7 روز کی گولہ باری کے بعد شہر فتح ہو گیا۔ فتح کے بعد کوئی قتل عام نہ ہوا، اور سلطان نے سب کو معاف کر دیا، اور بلغراد کے سب سے بڑے گرجے میں نماز شکرانہ ادا کی۔ ترکی کی جنوب مغرب میں واقع جزیرہ روڈس ایک مدت سے صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ یہ صلیبی جو آنا طویلی مشرق کی ترکی کے ساحلوں پر لوٹ مار کرتے تھے۔ سلطان سلیمان نے 300 جہاز اور 1,00,000 فوج کے ساتھ قلعہ روڈس کا محاصرہ کر لیا، اور جو تقریباً 5 ماہ جاری رہا۔ 25 دسمبر 1522 سن کو صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے صلیبیوں کو اجازت دے دی کہ وہ 12 دن کے اندر اپنا اسلحہ سامان لے کر گردوں سے چلے آئیں۔
سلطان سلیمان نے روڈس کے مقامی عیسائی باشندوں کو پوری مذہبی آزادی دے دی. 1526 تک سلمان شاہ کی شاہ ہنگری کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں. جب شاہ ایران نے شاہ اسپین چارلس بنجم اور شاہ ہنگری لوئی کے ساتھ عثمانی سلطنت کے خلاف اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی تو سلطان سلمان نے 1,00,000 فوج اور 300 توپوں کے ساتھ ہنگری پر حملہ کر دیا. وہاں کس کے میدان میں شاہ لوئی کو شکست ہوئی اور 10 ستمبر 1526 سن کو سلطان سلیمان نے ہنگری کا دارالحکومت بودا فتح کر لیا. سلطان کاؤنٹ زیپولیا نامی ایک شخص کو ہنگری کے تخت پر بٹھا کر قسطنطنیہ لوٹائے. ہنگری پر دوسرا حملہ. کچھ عرصے بعد شاہ آسٹریا فرڈینانڈ نے حملہ کر کے کاؤنٹ زاپولیا کو ہنگری سے نکال دیا. اس نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ بلغراد اور دیگر مفتوحہ شہروں اس کے حوالے کر دے. اور پھر سلطان سلمان 3 ستمبر 1529 سن کو بودا کے قریب پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا. 6 روز میں بودا فتح ہو گیا اور زاپولیا کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا گیا. محاصرہ وی آنا کی ناکامی. لہذا پاروشو کی وجہ سے سلطان کو اپنی بڑی توپیں ہنگری میں چھوڑنا پڑی تھی. عثمانی فوج نے بار بار فصیل توڑنے کی کوشش کی جو عیسائیوں کی جان توڑ مزاحمت نے ناکام بنا دی. 14 اکتوبر سن 1529 کو سلطان نے ایک بڑا حملہ کیا. سرنگیں لگا کر فصیل کا ایک بڑا حصہ گرا دیا مگر عیسائی بڑی دلیری سے لڑے اور ترکوں کو شہر میں دخل نہ ہونے دیا. آخرکار مایوس ہو کر سلطان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا. سلطان نے آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کی طرف رخ کیا تو فرڈینانڈ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا. تاہم اسپین اور جرمنی کے فوجی دستے پر بروقت شہر میں پہنچ گئے تھے. آسٹریوی سپاسالار کاؤنٹ ڈی سام نے شہر کی فصیل کے قریب تمام مکانات گرا دیے تھے اور دریائے دینیوب کے ساتھ ساتھ خندق کھود کر لکڑی کی بہت مضبوط باڑ لگا دی تھی. تمام جوان شہری فوج میں بھرتی کر لیے اور عورتوں بچوں بوڑھوں اور پادریوں کو شہر سے نکال دیا. 22 ستمبر کو سلیمان ویانا پہنچے اور اس کا محاصرہ کر لیا. 3 سال بعد سلطان سلیمان پھر ایک زبردست فوج کے ساتھ ویانا کی طرف آگے بڑھے. اس بار چارلس پنجب نے ویانا پہنچ کر فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لے لی. عثمانی لشکر کو راستے میں قلعہ گھسنے فتح کرنے میں 3 ہفتے لگ گئے. اسی دوران میں ایرانیوں نے ترکوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی. خبر ملتی ہے سلطان سلیمان نے ارادہ بدل لیا اور سٹائریا جو بھی آسٹریلیا فتح کر کے واپس آ گئے. ایران یہ یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران میں سلیمان اعظم کو ویانا کے بجائے ایران کی طرف متوجہ ہونا پڑا جہاں شاہ تیماسب صفوفی نے تبریز پر قبضہ کر لیا تھا. سلطنت عثمانی کی فوجی قوت 2 محاذوں میں تقسیم ہو گئی تھی. چنانچہ آسٹریوی صفی نے قسطنطنیہ سے لکھا ہمارے اور ہماری تباہی کے درمیان صرف اہل ایران رکاوٹ ہے. ترک ہم میں ضرور آباتے مگر ایرانی انہیں روکے ہوئے ہیں. ایران کے خلاف ترکوں کی اس جنگ سے صرف ہمیں مہلت ملی ہے, نجات حاصل نہیں ہوئی. سن 1534 میں سلطان سلیمان ترک جنرل ابراہیم پاشا کے ساتھ مل کر موصول فتح کیا اور پھر بغداد پر حملہ کیا. تو تحاسب مقابلے میں آیا اور حاکم بغداد نے 31 دسمبر کو شہر ترکوں کے حوالے کر دیا. یوں بغداد جو پونے 300 سال سے منگولوں کے قبضے میں چلا آ رہا تھا سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گیا.
پرتگالی اپنی بحری طاقت کی مدد سے بحیرہ عرب اور خلیج کے بندرگاہوں ہرمز، مسرت اور عدن پر قبضہ کر چکے تھے۔ وہ جدہ پر قبضہ کر کے مکہ اور مدینہ کو تباہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ سلطان سلیمان نے مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے ایک بحری بیڑا عدن روانہ کیا، مگر اس کا محاصرہ ناکام رہا۔ اس کے بعد ترکوں اور پرتگالیوں میں کئی بحری جنگیں ہوئیں اور انہوں نے شکست دے کر ساحل گجرات تک ان کا پیچھا کیا۔ 1538 میں گورنر مصر سلیمان پاشا نے عدن فتح کر لیا اور پھر دیو گجرات کا محاصرہ کر لیا، تاہم مقامی حکمران کے تعاون نہ کرنے کے نتیجے میں انہیں محاصرہ اٹھانا پڑا۔ ہنگری اور سلطنت عثمانیہ 1538 میں کاؤنٹ زاپولیا نے فرڈری نٹنگ سے شکست کھا کر مغربی ہنگری اس کے حوالے کر دیا۔ اگلے سال زاپولیا فوت ہو گیا۔ اس کی بیوہ نے سلیمان اعظم سے مدد کی درخواست کی، چنانچہ انہوں نے ہنگری میں داخل ہو کر فرڈینند کو شکست دی اور بودا اور دیگر شہر فتح کر کے ہنگری کو عثمانی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد 1686 تک ہنگری عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ سب سے طاقتور حکمران سلطان سلیمان اب اس قدر طاقتور ہو چکے تھے کہ چارلس بن مفرڈی نے صلح کی درخواست کی، چنانچہ 1544 سن میں جو 5 سالہ صلح نامے طے پایا اس میں پاپا روم، شاہ فرانس اور جمہوریہ وینس بھی شریک تھے۔ اس کے مطابق ہنگری اور ٹرانسلوینیا رومانیہ پر عثمانی قبضہ تسلیم کر لیا گیا تھا۔ نیز آسٹریا نے سلطان کو 30,000 سونے کے سکے سالانہ خرچ دینا منظور کر لیا۔ ترک عثمانی سلطنت کی دستخط کو ترک زبان میں تغرہ کہا جاتا تھا، اور سلطان اپنے دستخط خطوط، سکوں اور شاہی احکامات پر نقش کرواتا تھا۔ سلطان سلیمان نے مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے اور انہیں اکثر بذریعہ خط کتابت ایک دوسرے سے مختلف معلومات پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ تو ایک بحری جہاز اس زمانے میں سورت، ٹھٹا اور گجرات کے ساحلوں پہ لنگر انداز ہوتے تھے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو سلطان سلیمان اعظم کے بارے میں میں نے معلومات فراہم کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔